یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی تاریخی مساجد کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کی فضیلتیں سماعت فرمائیے۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سفیان بن حرب وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اور اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے یا تو خاص کعبہ معظمہ مراد ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو اگر مسجد حرام سے خاص کعبہ معظمہ مراد لیں تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ وہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے، وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہے، سب کے لیے اس کی تعظیم اور حرمت اور اس میں ادائے مناسک حج یکساں ہے، یعنی حج بیت اللہ کے مناسک، اس کے ارکان ایک جیسے، چاہے وہ مکے کا ہو چاہے مکے سے باہر کا ہو، مناسک حج میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ قول امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی پوری حدود حرم مراد ہے، کہ جہاں جہاں تک حرم کی حدود ہے یہاں پر مسجد حرام سے وہ تمام حدود اس میں داخل ہے۔ مسجد حرام سے پورا حرم مراد لینے پر معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے یکساں ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق ہے، بجز اس کے کوئی کسی کو نہ نکالے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اراضی مکہ مکرمہ، کہ مکہ مکرمہ کی زمین کی بے یعنی اس زمین کی خرید و فروخت اور اس کے کرائے کو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ منع فرماتے ہیں، جیسا کہ تفسیر احمدی میں حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ حرام ہے، یعنی حرمت والا ہے، اس کی اراضی، اس کی زمین فروخت نہ کی جائے۔ مزید اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو ناحق زیادتی سے یہاں پر یا شرک
یا بت پرستی مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہر ممنوع قول و فعل مراد ہے، یعنی ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ بات، وہ کام جس کی شریعت میں ممانعت ہے وہ مراد ہے۔ حتیٰ کہ خادم کو گالی دینا بھی بعض نے کہا، اور اس سے مراد ہے کہ حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا یا ممنوعات حرم کا ارتکاب کرنا، مثال کے طور پر شکار مارنا، وہاں کے درخت کاٹنا۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جو تجھے نہ قتل کرے تو اسے قتل کرے، یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے اور تو اس پر ظلم کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد حرام کی فضیلت سماعت فرمائیے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی کیسی فضیلت ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مسجد میں 1,00,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز ادا فرمائے تو اس ایک وقت کی نماز ادا کرنے پر اسے 1,00,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیسی برکت ہے، کیسی فضیلت ہے۔ اور مسجد حرام کا ذکر خیر 15 پارے کی ابتدائی آیت میں اس طرح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فتح رضویہ کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 303 تا 304 پر نقل کرتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کے قرب میں مسجد بنانا اور ان کی قبر کریم کے پاس نماز پڑھنا، اگر اس میں یہ دو نیتیں نہیں ہیں، یعنی نہ قبر کی تعظیم مقصود ہو نہ اس قبر کی طرف رخ کرنا مقصود ہو، بلکہ اس لیے وہاں پر نماز ادا کی کہ اللہ کے اس ولی کی مدد مجھے پہنچے، ان کے قرب کی برکت سے میری عبادت کامل ہو، اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ کہ وارد ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا مزار پاک حتیم میں، اور حتیم میں سنگ اسود یعنی حجر اسود اور زمزم کے درمیان 70 پیغمبر علیہم السلام کی قبریں ہیں، اور وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہیں فرمایا۔ بیٹی بیٹی اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ مقام سماعت فرمائیے کہ جن مقامات پر مسجد حرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے اندر ستونوں کے درمیان نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اندر جا کر نماز ادا فرمائی، تو جب باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کس جگہ پر اور کتنی نمازیں ادا فرمائی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ادا فرمائی، اور بعض روایتوں میں 2 کا ذکر ہے کہ 2 رکعت ادا فرمائی، اور وہ جگہ کہ 2 ستونوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ کہ ان دنوں خانہ کعبہ 6 ستونوں پر مشتمل تھا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو دیکھتے تھے، غور کرتے تھے کہ کس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی،
اور اس جگہ پر نماز پڑھ کر اس جگہ کی برکتیں حاصل کرتے۔ حالانکہ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن جس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ سوچ تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جگہ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، ہم بھی اگر اس جگہ پر نماز پڑھیں گے تو اس جگہ کی بھی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک میں جو یہ ارشاد ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا، تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یعنی اللہ کے ایک نبی کے قدم، اللہ کے خلیل کے ایک قدم جس جگہ پر پڑے وہ جگہ برکت والی ہو گئی۔ اس جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم خود ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام بھی اس بات کی جستجو میں رہا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو ایک وہ جگہ کہ بیت اللہ شریف کے اندر، اب بیت اللہ شریف کے اندر جانا تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے نصیب ہو جائے۔ اور دوسری جگہ مقام ابراہیم کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور تیسری جگہ مطاف، یعنی جو حصہ طواف کا ہے، جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ مطاف کے کنارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور چوتھی جگہ حتیم اور باب الکعبہ کے درمیان رکن عراقی کے قریب، حتیم کعبہ اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو حصہ خانہ کعبہ کی چار دیواری سے زائد جو ہے وہ اس شیپ میں، یعنی اول شیپ میں بنا ہوا ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی وہ اسی طرح تھی، یعنی وہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ میں داخل تھا، لیکن قریش نے جب اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس حدیث پاک کے حکم کے مطابق مال کی کمی کی بنا پر ان لوگوں نے حتیم کعبہ کو کعبہ سے الگ کر دیا اور چوکور خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا، تو اسے چاہیے کہ حتیم کعبہ میں نماز پڑھ لے۔ حتیم کعبہ میں جس نے نماز پڑھی تو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ پانچویں جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، حتیم کعبہ اور باب الکعبہ، کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے درمیان دیوار کعبہ کی جڑ میں، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور اس مقام کو مقام امامت جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 5 نمازوں میں امامت کا شرف بخشا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر نماز پڑھائی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اسی مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مٹی کا گارا بنایا تھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو مٹی کا گارا یعنی گیلی مٹی جو ہے اس عمارت کو، خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اس جگہ پر مٹی کا گارا بنایا تھا۔ چھٹی جگہ کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، باب الکعبہ کی طرف رخ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے کی سیدھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ دروازہ کعبہ کی سیدھ میں نماز ادا کرنا تمام اطراف کی سیدھ سے افضل ہے، یعنی اگر کسی شخص کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہو، اب وہ کس جگہ پر، کس رخ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اسے چاہیے کہ سب سے افضل جگہ، افضل سمت یعنی باب الکعبہ کی سیدھ ہے
کہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اسی رخ پر جو ہے وہ نماز پڑھے کہ یہ افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاک و ہند دروازہ کعبہ ہی کی سمت پر واقع ہے، یعنی پاکستان اور ہند کے جو لوگ ہیں مسلمان جس رخ پر نماز ادا فرماتے ہیں وہ باب الکعبہ کی سمت ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتویں جگہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی میزاب رحمت کی طرف رخ کر کے۔ میزاب رحمت وہ پرنالہ ہے کہ بارش کے وقت خانہ کعبہ کی چھت پر جو پانی گرتا ہے وہ پانی میزاب رحمت کے ذریعے نیچے تشریف لاتا ہے اور لوگ اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مزار ضیاء بار میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار اسی جانب ہے، یعنی جس جانب میزاب رحمت ہے اسی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار میں رخ انور ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اس موقع پر شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور دوسرے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یعنی اس شعر میں بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی مراد یہ ہے کہ میزاب رحمت کا جو رخ ہے وہ مزار پر انوار کی طرف ہے، تو گویا کہ خانہ کعبہ خود اس مزار پر انوار کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ آٹھویں جگہ کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی وہ تمام حتیم ہے، یعنی پورا حتیم مبارک کہ جس جگہ بھی نماز ادا کرے اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، خصوصاً میزاب رحمت کے نیچے کہ جہاں پر میزاب رحمت ہے، جہاں پر اس مبارک پر نالے سے پانی گرتا ہے، اس مبارک میزاب رحمت کے بالکل نیچے اگر کسی شخص نے نماز پڑھی بالخصوص اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور نویں جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا حصہ ہے۔ رکن اسود خانہ کعبہ کے اس کنارے کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر حجر اسود نصب ہے، اور رکن یمانی اس رکن کو کہتے ہیں، اس کونے کو کہتے ہیں جو کونا یمن شریف کی سیدھ میں ہے۔ تو ان دونوں رکنوں کے درمیان یعنی رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ اور 10ویں جگہ رکن شامی کے قریب، یعنی رکن شامی وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، وہ کنارہ ہے کہ جس کا رخ ملک شام کی طرف ہے۔ رکن شامی کے قریب اس طرح کے باب عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس کے پیچھے ہوتا، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر ہو کر نماز ادا فرماتے یا باہر۔ اور 11ویں جگہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کے مقام پر، جو کہ رکن یمانی کے دائیں یا بائیں طرف ہے، یعنی رکن یمانی کے جو خانہ کعبہ کا حصہ یمن شریف کی طرف ہے اس کے یا تو سیدھی جانب یا الٹی طرف، اور ظاہر تر یہ ہے کہ مصلی آدم مستجار پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد حرام کا ذکر کرنے کے بعد اب آئیے مسجد جن کے بارے میں سنتے ہیں کہ مسجد جن کہاں واقع ہے اور یہ کون سی مسجد ہے۔ مسجد جن جنت المعلا کے قریب ہے۔ جنت المعلا مکہ مکرمہ کے قبرستان کو کہا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر میں
قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں کئی جنات مسلمان ہوئے تھے، اس وجہ سے اسے مسجد جن کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ سنیے کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو کہ جن تھا اور ضعیف تھا، جو ایک بہت ہی قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کے سلام پھرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ اس جبے پر تعجب کرتے ہیں، یہ جبہ 700 برس سے میرے پاس ہے، میں نے اسی جبے میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے، اور اسی میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت بھی میں نے پائی ہے کہ اس وقت بھی میں یہی جبہ پہنا ہوا تھا۔ اور مزید سنیے، اس جن نے کہا کہ میں انہی جنات میں سے ہوں کہ جن کے بارے میں سورۃ الجن نازل ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مسجد حرام اور مسجد جن کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اسی ارض مقدسہ کے سلسلے میں مکہ مکرمہ کی مزید وہ تاریخی مساجد کہ جن کی فضیلتیں احادیث میں ذکر کی گئی، انشاءاللہ عز و جل ان مساجد کی فضیلتیں اور ان کے بارے میں تاریخی واقعات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک مسجدوں کی ان سر کی آنکھوں سے زیارت نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ